جب جب مجھے فون آتا ہے ان نون نمبر سے آ رہے ہیں فون، لوگ ان نون جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں، لوگوں سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں، تو دکھ تو ہے اپنی جگہ پہ کہ ہم نے اپنا سربراہ کھویا ہے۔ والد صاحب کے بعد وہ ہمارے سربراہ تھے اور بہت نیک دل انسان تھے، لوگوں کی مدد کرنے کا ہمیں بھی مشورہ دیتے تھے، ہر عزیز کو کہتے تھے، اور وہ مثال قائم کر گئے، واقعی دکھا گئے کہ مدد کرتے ہیں اور مدد کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہر انسان کی مدد کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ بس اب خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور غم ہے کہ بھائی بچھڑ گئے۔ اللہ پاک زندگی کرے اور اللہ پاک بخشش کرے میری بھابھی کی، جس کو میرے بھائی نے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کروا کر نکاح میں لیا تھا، اور وہ 6 سالوں میں اس نے اسلام کو اتنا دل پہ لیا ہے کہ اس نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ ہی اس نے دیکھا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر رہا، تو وہ خود سب کچھ کر رہی ہے جو ایکسپنسز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نئے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جھنگ کے علاقے بلاک شاہ میں، اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے خاندان سے جنہوں نے نہ صرف جنگ کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں مجید ثاقب کے اہل خانہ۔ مجید ثاقب جو کہ جاپان میں رہائش پذیر تھے اور پچھلے تقریباً 7 سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ مجید ثاقب اپنا سنڈے انجوائے کرنے کے لیے ساحل کے کنارے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ وہ ان کو بچانے کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ بچے کو تو بچا لیتے ہیں، لیکن سمندر کی بے رحم لہریں اسے اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں اور وہ جام شہادت نوش کر دیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجید ثاقب صاحب کے بھائی، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے۔ سر السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا؟ حمید ثاقب۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے؟ میرے بھائی اور میری بھابھی جو کہ جاپنیز کی نیشنلٹی رکھتی ہیں، یہ دونوں بیچ پر گئے۔ کامیسو سٹی جاپان کا ایک بیچ ہے، شہر میں ایک بیچ ہے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ کی نیت سے گئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک ساحل پر ہی نا ایک بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچہ ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا، 8 سال کا بچہ تھا۔ تو انہوں نے جب بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو انسانی ہمدردی کی بنا پر انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ تو بچہ تو سنبھل گیا، لیکن لہریں کچھ ایسی اچانک سے آئیں جس میں بھائی نہ سنبھل سکے۔ تو اس طرح میرے بھائی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بچے کی جان بچائی۔ تو اچھا، وہ بچہ اکیلا تھا یا اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ تھے؟ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھیں بچے کی۔ تو اس نے نہیں آگے بڑھنے کی کوشش کی، یا اس نے کیا شور مچایا تھا؟ اس کی والدہ نے شور مچایا تھا، جس کی وجہ سے میرے بھائی کا دھیان اس طرف گیا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کو بچانے کے لیے فوراً جو ہے وہ اقدام کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ کافی سارے لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں گیا، مجید ثاقب صاحب ہی گئے؟ جی ہاں، صرف مجید ثاقب صاحب گئے وہاں پر اس کو بچانے کے لیے۔ رش تو بہت زیادہ تھا، بلکہ انہوں نے اس ایریے کی اس وقت کی کچھ تصویریں بھی جاپنیز چینل پہ شیئر ہوئی باقاعدہ۔ انہوں نے اس کو ایک پاکستانی ہیرو کے طور پہ شو کیا اپنے چینلز پر، اپنے میڈیا پر، اور باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا کہ اتنی بھیڑ میں صرف ایک ہی شخص تھا جس نے یہ نیک کام انجام دیا، انسانیت کا سوچا۔ تو باقی اللہ پاک نے جو ہے میرے بھائی کے ذریعے پاکستان کو عزت بخشی ہے، تو انشاءاللہ میرے بھائی کی قربانی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ مجید ثاقب صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے اور کتنے عرصے سے وہاں پہ مقیم تھے؟ میرے بھائی کو وہاں پہ گئے ہوئے 14 سال تھا، اور وہاں پہ ایک اسپیئر پارٹس کی کمپنی تھی، وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب شہید ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ شہید ہوئے ان کو 4 دن ہو گئے ہیں، 1 اگست کو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو باڈی ہے وہ 13 تاریخ کو پاکستان میں پہنچ جائے گی، لاہور ایئرپورٹ پہ۔ انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ کی ڈیمانڈ کی ہے یا خود ہی وہ بھیج رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو فائنینشلی ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے ہماری فیملی، میری بھابھی کی طرف سے وہ بیئر کیے گئے ہیں۔ تو فائنینشلی کوئی سپورٹ کسی نہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے نہ جاپنیز گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ جیسے میرے بھائی نے جاتے جاتے ایک پیغام دیا ہے کہ
آپ لوگوں کی مدد کریں، انسانیت کی مدد کریں، چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے ایک یہ بہت بڑا ہمیں پیغام دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد میں حصہ لیں۔ جی ہمارے ساتھ ان کے ایک اور بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا؟ اہید ثاقب۔ عید ثاقب صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنے بھائی پر کتنا فخر ہے؟ میں جب مجھے فون آتا ہے، ان نون نمبر سے آ رہے ہیں فون، لوگ ان نون جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں، لوگوں سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں، تو دکھ تو ہے اپنی جگہ پہ کہ ہم نے اپنا سربراہ کھویا ہے۔ والد صاحب کے بعد وہ ہمارے سربراہ تھے اور بہت نیک دل انسان تھے، لوگوں کی مدد کرنے کا ہمیں بھی مشورہ دیتے تھے، ہر عزیز کو کہتے تھے، اور وہ مثال قائم کر گئے، واقعی دکھا گئے کہ مدد کرتے ہیں اور مدد کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہر انسان کی مدد کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ بس اب خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور غم ہے کہ بھائی بچھڑ گئے۔ انہوں نے نہ صرف جھنگ کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہی آسرائی ہے جس وجہ سے ہمیں صبر کچھ ملا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پاکستان کے جو سفیر خارجہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ملکی غیر ملکی حالات پہ تو نظر رکھتے ہیں، وہ خوش بھی ہیں اس وقت کہ ہمارے پاکستانی نے یہ رول ادا کیا ہے، لیکن ان کو چاہیے کوئی کمپنسیٹ کریں، کوئی ایسا تعاون کرے، کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں وہ سیکریفائسز کرتے وقت گھبرائیں نہیں، وہ بلا جھجھک ایسے اقدام اٹھائیں کہ ہمارے پاکستان کا، ہمارے اسلام کا نام روشن ہو۔ یہ مجید ثاقب صاحب نے جاپانی بچے کو بچایا، تو کیا جاپان کی حکومت نے کوئی سپورٹ کیا آپ کو؟ نہیں، جاپانی حکومت نے بھی سپورٹ نہیں کیا، ان کے سفیر جو جاپان کے سفیر تھے ان کا فون آیا، اور اس کے علاوہ پاکستانی سفیر کا بھی فون آیا، انہوں نے بولا کہ ہم بہت خوش ہیں، میرے بڑے بھائی کو فون آیا تھا، ہم بہت خوش ہیں کہ اس بچے نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور ہم اعزاز کے طور پہ اس کا جنازہ اچھے طریقے سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد اس کا جسد خاکی ہم پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پاکستان الوداع کریں گے۔ اس کے علاوہ بس یہ الفاظ ہی تھے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک زندگی کرے اور اللہ پاک بخشش کرے میری بھابھی کی، جس کو میرے بھائی نے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کروا کر نکاح میں لیا تھا، اور وہ 6 سالوں میں اس نے اسلام کو اتنا دل پہ لیا ہے کہ اس نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ ہی اس نے دیکھا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر رہا، تو وہ خود سب کچھ کر رہی ہے جو ایکسپینسز ہیں۔ اچھا، وہ ایگری ہو گئی ہیں کہ وہ مجید ثاقب صاحب کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ بھیج رہی ہیں پاکستان؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ میرا بھائی بہت نیک دل آدمی تھا، وہ ان کو اسلام کے بارے میں کوئی مفکر اسلام نہیں تھے میرے بھائی، نہ ہی کوئی عالم تھے، لیکن دین جتنا جانتے تھے وہ اپنی بیگم کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی شادی وہاں پہ ہوئی، کتنا عرصہ ہو گیا ان کی شادی؟ آلموسٹ یہ 6 سال ہو گئے تھے شادی کو۔ ان کے بچے بھی ہوں گے؟ نہیں، بچے نہیں تھے۔ بچے نہیں، تو آپ کی بھابھی بھی پھر پاکستان میں آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں آ رہی، کیونکہ ویزا اپلائی یہ وہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بیرون ممالک سے آتے وقت کیا سین ہوتا ہے، لیکن ان کی کوشش ضرور ہے کہ وہ ہمیں آ کر ملیں ضرور، دیکھیں کب آتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماں باپ کے لیے تو بیٹے ہی سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کا بیٹا جام شہادت انہوں نے حاصل کیا، اب ان کے والد اور والدہ کی کیا کیفیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے والد صاحب ایک عالم ہیں اور پرہیزگار متقی انسان ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اندر سے تو غم ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرا ایک بھائی چھوٹا 8 سال کی عمر میں، نابالغ عمر میں 2008 کو روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا تھا، اور اس کے بعد اب دوسرا بھائی آج شہید ہوا ہے، یہ 3 دن قبل۔ تو ابو کو بہت فخر ہے، امی کو بھی فخر ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، بس ان کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ جی مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سے پاکستان کے کسی مشیر، وزیر یا یہاں جھنگ کے جو ایم این اے ہیں PTI کے، کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، فی الحال تو کسی نے نہیں۔ کل گزشتہ روز جو جھنگ کے MP ہیں ان کے بھائی آئے تھے، تو وہ اظہار افسوس کر گئے تھے اور مبارکباد بھی دے کر گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ عمران خان صاحب جو کہ بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آواز بلند کرتے ہیں، تو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ جی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ گزشتہ روز جب میرے بھائی انتقال کر گئے اس سے ایک دن پہلے ہمارا ایک گروپ بنا ہوا تھا فیملی کا، جس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے پرائم منسٹر کے حوالے سے، بھئی اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا، تو پیٹرول کی ایک ٹاپک ہمارا اس پہ بحث ہوئی کہ ہمارا یہاں 120 روپے لیٹر ہو گیا ہے، تو کتنے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو آگے سے وہ جو بھائی شہید ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، آپ حالات کی بات کرتے ہیں، کرونا کی وجہ سے یہاں جاپان میں بھی فیول مہنگا ہو گیا، آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کہ ترقی پذیر ہے اور جاپان ترقی یافتہ ہے، وہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے، تو آپ یہاں کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ عمران خان کو سمجھیں آپ، یہ ان کے آخری الفاظ تھے، آخری میسیجز ان کے یہ تھے، بس اس کے بعد یہ ہمیں بھی فین کر گئے مزید۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مجید ثاقب صاحب کے بھائی اور اہل خانہ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیے نیا پاکستان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔